والوں پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پہلے تو وہ کسی اور کے سامنے جھکا کرتے تھے، جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ توحید بتایا ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، جب اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیابی کی پہلی شرط اللہ کا قرآن بھی یہی بتائے، میرے محبوب کی مٹھڑی زبان بھی یہی بولے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہی ہو، میرے نبی کا پروگرام بھی یہی ہو کہ کامیابی تب ملے گی کہ دل کے اندر ایمان یعنی توحید والی دولت موجود ہوئے۔ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سمجھنے سمجھانے کے بعد مل کر دعا ہے اللہ ہم سب کو بلکہ تمام عالمی اسلام مرد عورت چھوٹے بڑے کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دنیا میں کامیابی اور کامرانی تلاش کرتا ہے، کہ میں ہر مقام پر ہر جگہ میں مجھے ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے،
میں ہمیشہ کامیاب رہوں، کامران رہوں۔ انسان کامیابی کا متلاشی ہے۔ قرآن مقدس میں میرے اللہ نے، میرے رب نے کامیابی کے شرائط بیان فرمائے۔ انسان کو نقصان سے بچنے کے لیے شرائط بتائیں۔ خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے قوانین بتائیں۔ نقصان سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں بتائیں۔ اور جب جن لوگوں نے ان شرائط پر عمل کیا، ان باتوں کو اپنایا، ان قوانین پر عمل کر کے دکھایا، تو میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے مولا نے پھر ان کی کامیابی اور کامرانی کے اعلان بھی قرآن مقدس میں بتا دیے۔ میں نے دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کامیابی کا متلاشی ہے، خسارے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ نے خسارے اور نقصان سے بچنے کی شرائط قرآن مقدس میں بیان فرمائی، اور جن لوگوں نے ان شرائط پہ عمل کیا تو پھر اللہ نے ان کی کامیابی اور کامرانی کے اعلان بھی قرآن مقدس میں کر دیے۔ خسارے اور نقصان کی شرطیں کیا ہیں؟ بندہ بچ کیسے سکتا ہے؟ کیا کام کرے؟ کن باتوں پہ عمل کرے تو انسان نقصان سے بچ جائے گا، خسارے سے بچ جائے گا؟ آئیے قرآن مقدس آخری سپارہ، آخری پارہ، آخر میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ العصر۔ اللہ رب العزت نے نقصان سے، خسارے سے بچنے کے لیے شرائط کو ذکر کیا کہ یہ چیزیں کریں، ان پہ عمل کریں، نقصان خسارے سے بچ جائیں گے۔ تو جو بندہ نقصان سے بچا وہ کامیاب ہوا، اور جو کامیاب ہوا تو اس کی زندگی بھی بن گئی اور آخرت بھی۔ کیا کہا اللہ نے قرآن مقدس میں؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔
مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، پکی بات ہے اور دنیا والوں انسان نقصان میں جا رہا ہے، خسارے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، کیا کیا؟ ایمان کو، یعنی انسان خسارے سے تب بچ سکتا ہے کہ سب سے پہلے شرط یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان والی، کلمے والی دولت آ جائے، کلمہ ہو، ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایمان کے بغیر کبھی انسان خسارے سے نہیں نکل سکتا۔ اگر کہ اس کے پاس دنیا ہو، دولت ہو، جاہ و جلال ہو، ہاں جی بڑی زمینیں ہوں، جائیداد ہوں، بینک بیلنس ہوں، اتنی دنیا موجود ہو، لیکن ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا وہ انسان خسارے اور نقصان میں پڑا ہے۔ انسان نقصان سے، خسارے سے بچنے کے لیے اس کی جو شرط ہے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے جی؟ ایمان ہے، کلمہ ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کلمہ، یہ ایمان اتنی عظیم دولت ہے اور اتنا یہ وزنی ہے، قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال لائے جائیں گے، 99 دفتر ایک پلڑے میں ہوں گے اور ایک دفتر ایک پلڑے میں ہوگا، اور دفتر کے اندر بھی ایک بطاقہ، ایک کاغذ ہوگا، حکم ہوگا وزن کیا جائے ان دفتروں کا بھی، اور یہ جو ایک دفتر ہے اس کے اندر جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کا بھی وزن کیا جائے۔ بندہ حیران ہوگا، سارے 99 دفتر گناہوں سے فل ہوئے پڑے ہیں، ایک دفتر اس میں بھی ایک نیکی اور ایک بطاقہ، ہائے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ وزن کیا جائے گا، جو 99 دفتر والے پلڑا ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ایک دفتر جس میں ایک بطاقہ ہے وہ بطاقے والا پلڑا وزنی اور بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب دیکھا جائے گا اس بطاقے کے اندر، کاغذ کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے، جب اس چیز کو، اس کاغذ کو، اس بطاقے کو کھولیں گے تو لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لکھا ہوگا، ایمان کی گواہی لکھی ہوگی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود سارے بولے کوئی نہیں ہے، مسجود کوئی نہیں ہے، علام الغیوب کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، عزت اور ذلت کا مالک کوئی نہیں ہے، مگر ہے تو صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں
गवाही देता हूँ कि माबूद कोई नहीं है, मुश्किल कुशा कोई नहीं है, हाय हाजत रवा कोई नहीं है, मगर माबूद है तो सिर्फ अकेले अल्लाह की ज़ात है। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये ईमान हो, बड़ा मर्दी उसके पास न दुनिया हो, न दौलत हो, न जाह हो, न जलाल हो, न मर्तबा हो, न ज़मीन हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ईमान वाली दौलत मौजूद है। खुदा की कसम, एक तरफ सारी कायनात का वो मालिक है, यानी मतलब ये है कि ज़मीन का और सारे ये जो जायदाद उसके पास है, ईमान नहीं है। दूसरी तरफ एक बंदा है, उसके अंदर ईमान है, वो उसके पल्ले यानी दुनिया तो कोई नहीं है, लेकिन ईमान वाली दौलत मौजूद है। ये ईमान वाला बंदा उस दुनियादार से एक नहीं लखा दर्जा आला है, क्योंकि उसके दिल के अंदर क्या है? ईमान है। माशाअल्लाह, क्या है? ईमान है। ईमान, यही तो बात है ना कि जब सहाबा ने मेरे महबूब पर ईमान ले आए, अल्लाह की तौहीद वहदानियत पर ईमान ले आए, सुबहान अल्लाह, और ईमान के बाद इतने मजबूत और पक्के हो गए। एक तरफ लोगों के पास माल था, लोगों के पास चुदराहट थी, हर चीज थी, लेकिन ईमान जो नहीं था। दूसरी तरफ हजरत बिलाल, सारे कह दे रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईमान है कुछ नहीं, बिकते बिकाए आए। उमैया से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खरीद के लाए हैं। जब कलमा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा है, उमैया को पता चलता है गुलाम मेरा है, लेकिन गीत मोहम्मद रसूलुल्लाह के गा रहा है। ये कैसी बात है जी? मेरा गुलाम और जबान पे अल्लाह की तौहीद के नारे, जबान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलाता है। कहने लगा, ओ बिलाल जी, आमना के दाल का दामन छोड़ दे, कलमे से दस्तबरदार हो जा, नहीं तो मैं तेरा हाल भी और कर दूंगा। सैयदना हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ये एक जान है, हजारों जाने क्यों ना हो रब की तौहीद पर और मोहम्मद की रिसालत पर कुर्बान करने के लिए तैयार। हमें तो सिर्फ नाम आता है, हम तो सिर्फ नाम वाले हैं, हमसे तो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जाती, हमें तो मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। कुर्बान जाऊं, क्या वो लोग थे जब ईमान को कबूल किया, ईमान की तरफ आए। तो मैं आगे इंशाअल्लाह कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ता हूं। सहाबा के ईमान को, सहाबा के ईमान को अल्लाह ने इतना कबूल फरमाया, इतना कबूल फरमाया कि कुरान मुकद्दस में मेरे रब ने कहा, अगर कोई बंदा ईमान लाना चाहता है तो ईमान इज्दा ले आवे जिंदा ईमान अबू बकर सिद्दीक ले आया है। यानी उनके ईमान को मेरे अल्लाह ने इतना कबूल फरमाया, सहाबा के ईमान को, कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में कहा, अगर कामयाबी हिदायत में आना चाहते हो
تو ایسے ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کا ساتھی، میرے محبوب کا سنگی، میرے محبوب کا شاگرد، میرے محبوب کا غلام، میرے محبوب کا صحابی جناب حضرت بلال ایمان کو لے آئے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے دامن محمدی کو چھوڑ دے، نہیں تو تیرے ساتھ حال بھی کچھ اور کریں گے۔ آخر مارا گیا، پیٹا گیا، قربان جاؤں ایمان یہ ہوتا ہے۔ مار کھاتے رہے، نیچے انگارے پڑے ہیں اور خون ٹپکنے لگا، اس خون سے انگارے بجھنے لگے، لیکن سیدنا حضرت بلال کی زبان پر سوائے احد احد کے اور جملے کوئی نہیں آتا۔ اور جب میں ایمان پڑھتا ہوں، شرط دیکھتا ہوں کہ نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے پہلی شرط ایمان والی ہے۔ اور جب میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے، ایمان پہ آ گئے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اپنے ایمان پر، اپنے اسی پروگرام پر اتنے مضبوط اور پکے ہو گئے، مارے بھی کھاتے رہے، ہائے اتنا ان کو پیٹا بھی گیا، لیکن ایمان سے دستبردار کا کبھی سوچ نہیں سکتے۔ پھر قرآن ان کے بارے میں دہائی دیتا ہے، او دنیا والوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اے دنیا والوں، پکی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پہلے تو وہ کسی اور کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ توحید بتایا ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، جب اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے یوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ یعنی کامیابی کی پہلی شرط اللہ کا قرآن بھی یہی بتائے، میرے محبوب کی مٹھڑی زبان بھی یہی بولے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی یہی ہو، میرے نبی کا پروگرام بھی یہی ہو کہ کامیابی تب ملے گی کہ دل کے اندر ایمان یعنی توحید والی دولت موجود ہو۔ غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں جھکنا، مشکلوں میں بلانا ہے تو کس کو بجائے، تکلیفوں میں دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو کس کا، بیٹے بیٹیوں کی ضرورت پڑے تو مانگنا ہے کس سے۔ او مکہ والے ہو جن کے سامنے تم جھکے پڑے ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کہیں صرف اللہ۔ کون ہے؟ گونج جانی چاہیے، کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ۔ تو لوگوں نے کہا اجعل الآلیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے، بقایا یہ نظام کس طرح چلتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے اعلان اور دلائل دیے ہیں۔ اللہ نے کبھی دلائل عقلیہ، کبھی دلائل نقلیہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا او بندہ دیکھ تو صحیح، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى
من فطور، وہی تو اللہ ہے جس نے آسمانوں کو الذی خلق سبع سماوات طباقا، آسمانوں کو تابتا بنایا ہے، بغیر ستونوں سے کھڑا کیا ہے۔ او اللہ دا بندہ، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی بناوٹ کے اندر کوئی چھوٹا سا شگاف ہے یا کوئی سوراخ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی داڑھ ہے تو وہ بھی تو دکھا سکتا ہے۔ پھر رب کا قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ تو نے دیکھا، قرآن میرے سامنے فرمایا فرجع البصر هل تری من فطور، ایک باری نہیں باری باری لوٹ لوٹ کے دیکھ، تیری گردن تو تھک جائے گی، تیری دید تو ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے بناوٹ کے اندر تجھے ایک ذرا برابر بھی سوراخ نظر۔ کون ہے کھڑا کرنے والا؟ سارے بولے تو جو اللہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، او اللہ دا بندہ اسی رب کی دربار میں آ کے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ آئیے جب اللہ کے محبوب نے یہ اعلان کیا تو میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے شاگرد اللہ کے محبوب کی بات کو مان کر جب یہ ایمان لے آئے، ایمان پھر جب ان کا اتنا پیک پہ جا پہنچائے کہ قرآن بول بڑھاؤ دنیا والوں، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اے دنیا والوں، میں نے صحابہ کے اندر ان کے دلوں میں جھاتیاں پائیاں نے، دلہ دے اندر جھانک کے دیکھا ہے۔ او دنیا والو، اے میرے نبی کے صحابہ، ان کا ایمان اتنا اونچا جا پہنچا ہے، اتنی بلندی کو چھو رہا ہے، اتنی بلندی پہ جا پہنچا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اب یہ کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے۔ میرے نبی کے صحابہ ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے، اپنے ایمان پہ اتنے پکے مضبوط ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اتنی استقامت، اتنی استقامت کہ سمیہ ٹکڑے ہونے لگی ہے، زنیرہ کی آنکھیں زخمی ہونے لگی ہے، بلال تتے انگاروں پہ لکھنے لگائے، صہیب کو مارے ملی ہے۔ ایک صحابی نہیں ہے، پر ہے کتنے صحابہ ہیں جن کو ظالموں نے اتنا مارا، کسی کو مارا، کسی کو شہید کیا، کسی سے مال چھینا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ یہ ایمان ہے کہ ستم چل رہے ہیں، ظلم چل رہے ہیں، بادل ظلم کے ان کے اوپر یعنی ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو، تمام تکلیفوں کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سہ رہے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ مصائب میں نہ گھبرانا، کیا ٹائم؟ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آساں ہے۔ بی بی سمیہ
سمیہ ٹکڑے ہو گئی، ظالم نے رسیاں منگوائی، اونٹ منگوائے، اور ایک اونٹ کے پاؤں میں بھی رسی باندھی ہے، دوسرے اونٹ کے پاؤں میں بھی رسی باندھی ہے، مخالف سمت اونٹوں کو دوڑا گیا، بی بی سمیہ دو ٹکڑے تے ہو گئی ہے اور دنیا والوں، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ایمان کا سودا نہیں کر رہی ہے۔ ہائے بلال کو تختے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اللہ اللہ زبان سے سوائے احد احد اور جملے کوئی نہیں ہے، کہنے لگے یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانے کیوں نہ ہو، سونے محمد نات قربان کرنے واسطے تیار آ۔ اس لیے شاعر حضرت بلال کے بارے میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، خوب نام محمد ہے دوستو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال۔ ہاں جی، آج تھوڑی سی بات آ جائے نا، بندہ کہتا ہے واہ جی واہ، جو مرضی کرنا ہے کر لو، لیکن مجھے کچھ نہ کہو۔ ہاں، دین کی بات میں بندہ پتہ نہیں لوگوں کی، رشتہ داروں کی، کنبے قبیلے کی، ہر چیز وہ کہتا ہے جی خیر ہے، دین میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن برادری مجھ سے ناراض، بولے تو صحیح نہ ہو۔ ہاں جی، کسی نے کہا شادی کی ہے، ہاں جی شادی کر رہا ہوں اپنے بچے کی، دوستوں نے کہا کہ شکربا نے کہا واہ جی واہ، پہلا بیٹا ہے یا دوسرا ہے، کوئی دول شول، کوئی حساب کتاب، کوئی ناچ گانا، بس جی ٹھیک ہے، برادری کی بات ماننی ہے، لیکن قرآن کو، دین کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر یہی حالات بنیں گے جو آج ہمارے حالات بنے ہیں، جب ہم دین سے، قرآن سے، مسجد سے، مدرسے سے، علماء سے، اللہ کے محبوب کی شریعت سے دور ہوں گے۔ بندہ جتنا دور ہوگا اتنا وہ مشکلوں میں، اتنا وہ نقصان میں، اتنا وہ تکلیف میں۔ آسان سا جملہ، جتنا سونے نبی دی دین تو پرے ہو سینا، اتنا مشکلوں میں، اتنا تکلیفوں میں، اتنا پریشانیوں میں گھرتا چلا جائے گا۔ جتنا محمد دے دین نو، سونے نبی دی شریعت نو، سونے نبی دی سنت نو سینے نال لائے گا، سینے کے ساتھ لگائے گا، اتنا اس کی زندگی میں سکون آئے گا، اتنا اس کی زندگی میں یعنی سکینہ اور تسکین آئے گی۔ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کی واقعات کو پڑھیں، خدا کی قسم دنیا دولت کی طرف، برادری کی طرف، بلکہ ایک وقت تھا اللہ کے محبوب نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، توڑے میرے محبوب، میرا دل یہ کہتا ہے جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرو، ابو بکر کے ہیں ابو بکر کے حوالے کرو، جو عثمان کی ہے عثمان کے حوالے کرو، اور ہر بندہ اپنی تلوار سے ان کو ٹھیک کرے۔ یہ حضرت عمر نے یہ رائے دی، یعنی شریعت کو، دین کو، قرآن کو، میرے نبی کے فرمان کو اور میرے نبی کے حکم کو، شریعت کو پہلے رکھا، برادری ان چیزوں کو چھوڑے۔ بڑی بات ہے برادری کی بات کو پس پش ڈال دینا اور شریعت کو فالو کرنا، بڑی بات ہے کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور نوجوانوں کی